میرے دل میں صدا جگمگ جگمگ میرے رب کی نشانی یا حیدر، میرے دم میں دم۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جو بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارا ارادہ کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں۔ ہم حق بات اس لیے نہیں بتاتے کہ کسی کو ہم تکلیف پہنچائیں، ہم حق بات بتاتے اس لیے کہ لوگوں تک حقائق پہنچے، وہ حقائق کہ جو مولویوں نے چھپائے ہیں، جو ملاؤں نے چھپا دیے۔ اب وہ حقائق سن کے آپ کو تکلیف ہو جائے تو جناب ذمہ دار ہم نہیں، آپ کے مولوی ہے کہ جنہوں نے آپ کو حق نہیں بتایا۔ ہماری بالکل بھی یہ نیت نہیں ہے، نہ ایسا کوئی ارادہ ہے کہ ہم آپ کو کچھ بھی حقیقت سنا کہ ایسی جو آپ کو تکلیف ہو جائے، ایسا کوئی ارادہ نہیں، لیکن یہ حقائق بیان کرنا ضروری ہے۔ لوگ آج اتنی لمبی زبانیں نکال کے اہل بیت کے خلاف کچھ بھی بکواس کر دیتے ہیں، جس کی جیسی مرضی آتی ہے، نعوذ باللہ اہل بیت کی شان میں کچھ بھی انسن بول دیتا ہے۔ لہٰذا پتہ ہونا چاہیے کہ تم جسے معصوم کا درجہ دیتے ہو، تمہاری نظر میں جو معصوم ہے وہ اور ہے، اور جو اللہ کے مقرر کردہ معصوم ہے، جن کی عصمت کی گواہی اللہ قرآن میں دیتا ہے، تم نے اسے نعوذ باللہ اس قدر گھٹا کے پیش کرنا شروع کر دیا ہے کہ تمہیں ان دونوں کا فرق بھی نہیں پتا، اور تم لوگوں کے بنائے ہوئے کو اللہ کے بنائے ہوئے پر ترجیح دیتے ہو۔ یہ حال آج ہو چکا ہے۔ اہل بیت اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ جتنے بھی خلیفہ ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اہل بیت کو جو مقام دیا ہے وہ اہل بیت کو اللہ نے مقام دیا ہے۔ زمانے میں جو چرچا اہل بیت کا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جو منصب، جو کمال، جو عصمت کی پوسٹ پہ اللہ نے ان ہستیوں کو رکھا ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے، یہ ہمارے محتاج نہیں۔ لیکن یہ جو تینوں حضرات ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی جن کی طبیعت ان سے ملتی تھی، وہ لوگوں کی جو ہے بہومتی کے محتاج تھے۔ اگر سقیفے میں لوگ جمع ہو کے حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہ بناتے تو وہ تو نہ بنتے، لیکن مولا علی کی ولایت اور مولایت کا اعلان رسول اللہ نے 1.5 لاکھ کے مجمع میں کیا تھا۔ اب آپ کے مقدر کی بات ہے، اب ہمارے مقدر کی بات ہے۔ آپ کے مقدر میں یہ آیا کہ آپ کے مجمع میں یزید زندہ باد کا نعرہ لگا، پتہ چلا آپ کے مقدر میں یزید آیا، ہمارے مقدر میں حسین آئے، آپ کے مقدر میں معاویہ آیا، ہمارے مقدر میں حسن مجتبیٰ آئے، آپ کے مقدر میں ابو سفیان آیا، ہمارے مقدر میں مولا کائنات آئے، آپ کے مقدر میں ابو سفیان آیا، ہمارے مقدر میں پاک طیب و طاہر ہستیاں آئی، آپ کے مقدر میں جی ہندہ آ گئی، ہمارے مقدر میں سیدہ کائنات اور خدیجۃ الکبریٰ جیسی پاک ہستیاں آ گئی، آپ کے مقدر میں لوگوں کا بنایا ہوا خلیفہ آیا، ہمارے مقدر میں اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ آیا۔ یہ فرق ہے۔ حیدری، آپ کے مقدر میں لوگوں کا بنایا ہوا خلیفہ آیا، ہمارے مقدر میں اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ۔ آپ کے مقدر میں حجرے میں بنایا ہوا خلیفہ آیا، ہمارے مقدر میں غدیر کے میدان میں بنایا ہوا خلیفہ آیا۔ آپ کے مقدر میں حضرت عمر کا اعلان کیا ہوا خلیفہ آیا، ہمارے مقدر میں رسول اللہ کا اعلان کیا ہوا خلیفہ آیا۔ تو یہ فرق ہے۔ اللہ حیدری، یہ فرق ہے آپ کے اور ہمارے مقدر میں، یہ فرق ہے آپ کے اور ہمارے نصیب میں۔ آپ کے نصیب میں ان جیسے آئے، ہمارے نصیب میں ان پاک جیسی ہستیاں۔ آپ کو صحابہ کیسے نظر آتے ہیں جی؟ حضرت ابو بکر، آہا، ان جیسا مقام کوئی نہیں۔ آپ کی نظر میں حضرت عمر جیسا صحابہ کوئی نہیں۔ آپ کے مقدر میں یہ حضرات آئے، اگر صحابہ کی لسٹ چیک کریں، آپ کے مقدر میں اگر حضرت ابو بکر ہے، ہمارے مقدر میں جناب سلمان جیسی عظیم ہستی ہے۔ آپ کے مقدر میں اگر حضرت عمر ہے، ہمارے مقدر میں ابو ذر جیسے صحابی ہیں۔
اگر آپ کے مقدر میں حضرت عثمان جیسا صحابی ہے، ہمارے مقدر میں بلال حبشی جیسا صحابی ہے، یہ دہلیز آل محمد کے بالکل وفادار صحابی ہے، آپ کو پتا چلے گا یہ خلافت ایک بہت ہی سخت موضوع ہے، یہ کسی کا دل دکھانے کے لیے موضوع بیان نہیں کیا جا رہا، لہٰذا ہم کبھی بھی کسی صحابہ کے مخالف نہ تھے، نہ ہیں، نہ کبھی ہوں گے، ہم بلکہ اس پہ لعنت کرتے ہیں جو صحابہ رسول، سچے صحابہ رسول کی مخالفت کرے، ہم تو خود مذہب شیعہ خود اس پہ لعنت کرتا ہے، لیکن ایک یاد رکھنا اصول ہے ہمارے یہاں، ہم کبھی صحابہ کو برا نہیں کہتے اور برے کو کبھی صحابی نہیں کہتے، بس ہمارے یہاں اصول ہے، لہٰذا آپ کو میں آپ کی کتاب سے بتاؤں گا کہ بھائی کون اچھا تھا کون برا تھا، بس یہی چیز، یہی فرق آپ کو آپ کے مولویوں نے نہیں بتائی، اور یہ قصور ہمارا ہے کہ ہم آپ کو وہ حقیقت بتا دیتے ہیں اور وہ تانے ہم سننے کو تیار ہے، اگر یہ حقائق بیان کرنے کے بعد کوئی ہمیں کہتا ہے گمراہ، قبول ہے، اگر حقائق بیان کرنے کی وجہ سے لوگ ہمیں کہتے ہیں لعنتی، قبول ہے، لیکن اتنا فیصلہ تو کرو جناب کہ اگر ہم بتانے سے لعنتی ہو جاتے ہیں، لکھنے والا ہم سے بڑا لعنتی ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ سارا بوجھ ہم پہ نہ ڈالیں، ذرا سا بوجھ ہلکا کر کے ان کے کندھوں پر بھی ڈالیں جنہوں نے لکھا ہے، اگر انہوں نے لکھا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا، اگر لکھا ہے تو پھر ہم پڑھ دیں گے، لکھا ہے تو ہم پڑھ دیں گے، اور جب ہم پڑھیں گے تو جناب آپ کو سننا پڑے گا، کیونکہ یہ کتاب آپ کی ہے۔ میرے بدن میں بول رہی میرے خون کی روانی یا حیدر